بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی مسفید پروگرام میں اہلیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 18 دسمبر ہے اور 3 جمادی الاول ہے اور جمعہ کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر واپس ہوں گے۔ ناظرین، ہمارے اس پروگرام میں ایک سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے امام زمانہ روحی و ارواحنا الفدا کے وجود کے اوپر قرآن سے اور احادیث المبارکہ سے دلائل آپ کی خدمت پیش کی جا رہے ہیں، اور اس میں خصوصاً اس پروگرام کی یہ ہے کہ اس میں پورے عالم اسلام کی جو معتبر ترین کتابیں ہیں، جو معتبر ترین محدثین ہیں اور جنہوں نے تاریخ لکھی ہے، ان تمام کے اوپر نگاہ ڈال کے اس کا نچوڑ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ تمام ہی فرقوں کی معتبر ترین جو ہے وہ کتابوں سے ریسرچ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش ہو رہی ہے۔ آج ہماری یہ اس سلسلے کی 6ٹھی نشست ہے، اور جس میں امام مہدی آخر الزماں علیہ السلام در احادیث و در نگاہ اہل سنت جو ہے وہ اس کو ہم جو منابع ہیں وہ پیش کریں گے، اور اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہیں آیت اللہ سید نسیم النجفی صاحب نجف اشرف عراق سے۔ تو آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلامت رہیں موسی صاحب۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ قبلہ اس پہ مسلسل جو ہے وہ ہماری گفتگو جاری ہے، اور جو ہے وہ پوری احادیث مبارکہ کا نچوڑ جو پوری امت مسلمہ کے بڑے بڑے مورخین نے، بڑے بڑے محدثین نے جو کچھ اپنی کتابوں میں نقل کیا، قدیم ترین کتب جو ہے وہ اس کے اندر ان سے استفادہ کیا جا رہا ہے، اور وہ ناظرین کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ بعض بڑے اسکالرز جو ہیں وہ انہوں نے اس میں سے ایک صاحب نے پاکستان سے جو ہے وہ انکار کیا امام زمانہ علیہ السلام کے وجوہات کیا ہیں، کیوں اتنی روشن دلیلوں کے باوجود، اتنے منابع ہونے کے باوجود ایک شخص اگر انکار کرے تو اس کی کیا وجوہات بنتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا من بعد ابدا ولن یفترقا حتی یردا علی الحوض۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اصل میں مختلف پیریڈز میں، مختلف زمانوں میں امام مہدی علیہ السلام کا انکار کیا گیا، اور بہت ساری ایسی روایات بھی ہیں کہ امام علیہ السلام کا ظہور تب ہوگا جب بہت کم لوگ ان کے اوپر ایمان رکھتے ہوں گے اور ان کو بہت بڑے بڑے امتحانات میں مبتلا کیا جائے گا۔ اور یقیناً یہ وہ نظریہ ہے جو امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے جو سنی شیعہ کے اندر تواتر سے، ان کی کتب کے اندر، احادیث کے اندر، قرآن کی بہت ساری آیات، جس طرح کے پچھلے پروگرامز میں ہم نے مسلسل اہل سنت کی کتب سے روایات کو پیش کیا اور ان آیات کی تعویل یا تفسیر پیش کی کہ جو امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں آئی ہیں، اگرچہ وہ آیات کا سلسلہ ختم نہیں ہوا اور وہ ایک لمبا سلسلہ ہے، اور چونکہ درمیان میں یہ ایک نیا فتنہ کھڑا ہو گیا کہ ایک پاکستان کے معروف جو اسکالر اپنے آپ کو کہتے ہیں، انہوں نے غامدی صاحب نے کہہ دیا کہ یہ تو امام مہدی کا نعوذ باللہ نہ کوئی وجود ہے، نہ کوئی ظہور ہوگا، کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک افسانہ ہے، کہانی ہے، لہٰذا اپنے آپ سے مسئولیت ہٹانے کے لیے یہ کہانی گڑھی۔ اتنا بڑا بلیم جب انہوں نے لگایا تو مجبوراً پھر ہمیں اہل سنت کی پرانے ایک تاریخ اور سلسلہ جو شروع سے احادیث کی کتب کار ہے اس سے حوالے دے کے یہ پیش کرنا پڑ رہا ہے۔ تو میں اتنا کہوں گا کہ بہت ساری ریزنز ہیں انکار امام زمانہ علیہ السلام کی۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب یہ کہا گیا آخری وقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حسبنا کتاب اللہ، کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، یعنی حدیث رسول کا انکار کیا گیا تو یہ کنسپٹ آ گیا کہ بس اللہ کی کتاب سے ہم نے خود ہی سمجھنا ہے، حالانکہ اس کتاب کے لیے خود اللہ نے معلم رسول اسلام کو بنا کے بھیجا، اور اس کے بعد جو وارثان قرآن جو خلفائے رسول تھے، اللہ کی طرف سے حدیث مشہور و معروف ہے اہل سنت کے مصادر میں بھی، تشیع کے مصادر میں بھی، خلفائی اثنا عشر کہ میرے 12 خلیفہ ہیں اور سب قریش سے ہیں،
تو ان سے قرآن سمجھنا تھا. جب ان کو چھوڑ دیا گیا، ہادیوں کو جو الہی ربانی معلم تھے ان کو چھوڑ دیا گیا، تو قرآن ہی سمجھ نہیں آیا، اس لیے امت مسلمہ گمراہ ہو گئی. اور یہ ایک ریزن ہے. قرآن میں وہ کہتے ہیں کہ کوئی ڈکلیئر نہیں ہوا، تو قرآن کے جو بارے میں جو احادیث 500 آیات بعض علماء نے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں جمع کی ہیں. اور ہمارا سلسلہ اگرچہ یہ 4-5 پروگرامز ہوئے، لیکن یہ تو بہت لمبا سلسلہ ہے، اس لیے ہم اس کی طرف. ایک تو ریزن یہ ہے کہ قرآن کو سمجھے نہیں، اہل بیت علیہ السلام کا دروازہ جب چھوڑ دیا تو قرآن سے بھی گمراہ ہو گئے. اور دوسری ریزن خود قرآن نے کہا وما آتاکم رسول فخذوہ، جو رسول دیں وہ لے لو. تو چاہے قرآن کے اندر ہے یا قرآن سے ہٹ کر ہے، وہ رسول اسلام کی طرف سے ہے. چاہے غدیر پہ علی اور اولاد علی معصومین کو امام و خلیفہ بنایا گیا، وہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ رسول کی طرف سے ہے. جب ان کو نہیں لیا گیا تو امت گمراہ ہوگی. ایک ریزن یہ ہے کہ قرآن بھی سمجھ نہیں آ رہا. قرآن کے اندر مہدی علیہ السلام ہے اور نہیں، چونکہ اہل بیت سے قرآن نہیں سمجھ رہے، جو الہی ربانی معلم قرآن ہے، تو اس لیے ان کو مہدی علیہ السلام کا وجود، ان کا ظہور، ان کے مقامات قرآن سے سمجھ نہیں. یہ فرسٹ ریزن. دوسری ریزن جو ہے اس مقام پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حدیث سے بھی ناآشنائی ہے. یعنی اتنے معتبر ترین علماء اہل سنت کے ہر دور کے بڑے بڑے محدثین نے اپنی معتبر ترین کتابوں میں، اور سنی شیعہ کا یہ متفق عقیدہ کہ ایک مہدی آنے والے ہیں اور ان کا ظہور ہوگا. اور وہ مہدی اگرچہ اہل سنت نے لکھا موجود ہیں ابھی، یہ ایک الگ بات ہے، اور وہ پوری دنیا پہ اسلام کا بول بالا کریں گے، ظلم کا خاتمہ کریں گے. لیکن اس مشہور و معروف و مسلم نظریے کے خلاف اتنی بڑی میڈیا پہ جرأت کرنا اور اپنے آپ کو سکالر کہنا، میں سمجھتا ہوں یہ احادیث سے بھی جہالت کا سبب ہو سکتا ہے. تیسری ریزن میں جو عرض کرنے لگا ہوں کہ ان کے انکار ہے امام مہدی علیہ السلام کہ ان کا نہ کوئی وجود ہے نہ وہ آئیں گے، یہ جو اتنا بڑا انکار کیا ہے، اس کی تھرڈ ریزن یہ ہے کہ بعض جو ورلڈ لیول پہ کام ہو رہا ہے، وہ لوگوں کی توجہ کسی دوسری طرف ان مذہبی مسائل میں ان کو ہر زمانے میں یوز کیا گیا ایسے لوگوں کو کہ وہ لوگ ان چیزوں کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور جو ان کے بیسک مسائل ہیں، چاہے اقتصادی مسائل ہیں، چاہے دوسرے پرابلمز ہیں، ان سے تھوڑی ان کی توجہ ہٹ جائے اور سلسلہ چلتا رہے. ایک یہ ریزن بھی ہو سکتی. اس کے علاوہ جو ہے شیعہ سنی کے درمیان ہمیشہ خلا پیدا کرنے کے لیے عالمی طور پہ جو لوگوں نے شیطانی طاقتیں انہوں نے کام کیا. آخری ریزن جو میرے خیال میں ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ دشمنی اہل بیت. کیونکہ دشمنی اہل بیت وہ سلسلہ ہے جو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی شروع تھا. علی علیہ السلام سے بغض، اور پھر ان کی بیٹی سے، اور پھر یہ آگے سلسلہ حسنین کریمین تک، اور آگے ان کی اولاد تک. یہ تو اس کی وجوہات، اور وہ بغض اہل بیت جو ہے یہ ریزن بھی ہے کہ ان انکار کیا جائے. جی ہاں، بغض کی بھی ہے. سب سے پہلے کس کتاب میں جو ہے وہ اہل سنت نے امام مہدی آخر الزماں روحی تذکرہ فرمایا؟ کس کتاب میں ہمیں سب سے پہلے ملتا ہے؟ جی، یہ کتاب المصنف، کتاب کا نام ہے المصنف، اور بہت ساری کتابیں اہل سنت کی مصنف کے نام سے لکھی گئیں. اور اس کتاب میں میں اتنا عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کتاب ہے فرسٹ بک کے طور پہ ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث میں یعنی پرانی ترین کتابوں میں سے ہے. یہ اس کتاب میں 126 جو ہجری ہے، یہ اس کی ڈیٹ آف برتھ ہے. حافظ کبیر ابی بکر عبد الرزاق صنعانی جو اس کے مؤلف ہیں. چونکہ رسول اسلام کے بعد حدیث رسول لکھنے پہ اس کو کسی کے سامنے پیش کرنے پہ پابندی لگ گئی تھی، اور یہ عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں جا کے اس پابندی کو ہٹایا گیا. اس کے بعد سنی شیعہ علماء نے، شیعہ علماء تو لکھ رہے تھے اہل بیت علیہ السلام سے، اس لیے سلیم ابن قیس کی جو کتاب پرانی ترین حدیث کی اور تاریخ کی کتاب ہے، وہ مولا علی کے اور اس زمانے سے ہی یعنی رسول اسلام کے بعد ہی فوراً لکھی گئی تھی، بی بی کے اس میں جو مسائل ہیں. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں
کہ یہ اہل سنت معتبر کتابوں میں سے پرانی ترین، اور جب حدیث سے پابندی ہٹی تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں یہ پہلی کتابوں میں سے ہے جو حدیث پہ لکھی گئی، اور اس میں جو ہے یہ عالم دین جو ہے اسی کتاب کے اندر امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں لکھتے ہیں ایک روایات تو بہت ساری ہیں، بس میں چیدہ روایات پیش کروں گا چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہوتی۔ روایت میں لَتُمْلَأَنَّ الْأَرْضُ ظُلْمًا وَجَوْرًا، کہ یہ زمین جو ہے ظلم و ستم سے پر ہو جائے گی، ثُمَّ لَتُمْلَأَنَّ بَعْدَ ذَلِكَ قِسْطًا وَعَدْلًا، اس ظلم و جور کے بعد یہی زمین عدل و انصاف سے پر ہو جائے گی۔ صحیح۔ اور اس حدیث کے بارے میں جو ہے اس کے ساتھ ایک اور حدیث ہے، لا یخرج المہدی علیہ السلام حتی تطلع مع الشمس، آیا اسی کتاب میں کہ مہدی علیہ السلام اس وقت تک ان کا خروج، ان کا ظہور نہیں ہوگا جب تک کہ سورج سے کوئی نشانی ظاہر نہ ہو جائے، اور وہ نشانی جیسے کہ اور روایات میں کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ تو مغرب سے سورج کا طلوع ہونا یہ علامات حتمیہ میں سے ہے۔ امام مہدی علیہ السلام اور اہل سنت کے یہ پرانی ترین کتاب اس علامت کو لکھ رہی ہے، اور امام مہدی علیہ السلام کا اس میں ذکر ہو رہا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پرانے علماء نے یعنی شروع سے اس تقیے کے دور میں، اس شدت کے دور میں جب بنو امیہ بنو عباس کا زمانہ تھا، پھر بھی اہل بیت کی شان جو لکھی اور امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں لکھا، تو ان لوگوں کی اس ہمت کو ہم سلام کرتے ہیں جو آئندہ نسلوں تک ان حقائق کو انہوں نے پہنچایا ہے۔ یہ وہ پہلے عالم دین ہے، پہلی کتاب ہے یعنی سن کے اعتبار سے کہ جو پرانی ترین کتابوں میں سے ہے، اور اس میں امام مہدی علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے بڑھتے ہیں گفتگو کو لے کے ناظرین، ابن ابی شیبہ کی کتاب اور امام مہدی آخر الزماں علیہ السلام، کیا فرمائیں گے قبلہ؟ جی، یہ دوسری کتاب ہے، اور یہ بھی بڑے معروف محدث عالم دین اہل سنت کے۔ یہ پچھلے عالم دین 126 ہجری میں اور یہ 159 ہجری میں، یہ جتنا بھی سلسلہ آئے گا کتابوں کا علماء کا یہ ترتیب سے آئے گا، اور یہ 159 ہجری میں پیدا ہوئے ابن ابی شیبہ بہت معروف عالم دین۔ ان کی کتاب کا نام بھی المصنف فی الاحادیث والآثار، کتاب کا نام جو ہے المصنف کے طور پہ اس کتاب کو ذکر کیا جاتا ہے کہ اس کتاب کا نام جو ہے المصنف ہے، لیکن اس کتاب میں فرق، نام میں فرق یہ ہے، المصنف فی الاحادیث والآثار، کتاب کا جو ذکر ہوا ہے تھوڑا سا نیم وہی ہے سابقہ، لیکن تھوڑی سی اس میں چینجنگ بھی ہے۔ اس کتاب کے اندر جو ہے یہ عالم دین لکھتے ہیں، بہت ساری ایسی احادیث اہل سنت علماء نے مختلف اپنے ادوار میں مختلف بکس کے اندر لکھی ہیں، جو احادیث تقریباً وہ تواتر کی حد تک وہی معنی وہی مفہوم موجود ہے۔ حدیث میں فرماتے ہیں کہ فَيَمْلَأُهَا قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا، کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون فی امتی المہدی، میری امت میں ایک مہدی آئیں گے، وہ زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح پر کر دیں گے جس طرح وہ ظلم و ستم سے پر ہوگی۔ تو اس کو بھی جو ہے اس عالم دین نے اس ایک روایت کو لکھا ہے۔ میں طول اس لیے نہیں دے رہا کہ بہت سارے علماء ہیں اور بہت ساری کتابیں ہیں، لہٰذا ہمارے پاس وقت نہیں ہے ایک ایک روایت، ورنہ بہت ساری روایات کو ذکر کیا گیا، اور اس روایت کا حوالہ نعیم فی الکتاب الفتن، ایک کتاب الفتن بڑی معروف کتاب اہل سنت کی، اس کی حدیث نمبر 1095 سے اس عالم دین نے اس حدیث کو نقل کیا۔ صحیح۔ آگے بڑھتے ہیں گفتگو کو اور آگے بڑھاتے ہیں، کیونکہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ناظرین اس میں سلسلے وار جو ہے وہ سن کے اعتبار سے جیسے ابھی قبلہ نے کہا ہے اس کو جو ہے وہ لے کر چلیں، اور سارے منابع جو ہیں یہ غیر شیعہ منابع ہیں، امت مسلمہ کے مختلف مورخین کے، مختلف محدثین کی قدیم ترین کتابوں کو جو ہے وہ اس کے اندر جمع کیا گیا ہے، اور اس سے یہ منابع جس میں امام مہدی آخر الزماں علیہ السلام کے وجود کا ذکر موجود ہے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں امام زمانہ کے بارے میں کیا احادیث ملتی ہیں قبلہ؟ جی، سنن ابن ماجہ جو ہے یہ بھی اہل سنت کی معروف ترین کتابوں میں سے ہے۔ سنن ابن ماجہ بہت زیادہ اس کا ذکر ہوتا ہے،
اور اس بک یہ اس کے رائٹر جو ہیں یہ 207 میں پیدا ہوئے ہیں، یعنی یہ سلسلہ وار جو علماء ایک کے بعد دوسرا مرحلہ دوسرے عالم کا آتا ہے، ان کی مشہور ترین یہ کتاب ہے، مشہور ترین عالم دین ہے۔ انہوں نے اس بہت ساری حدیث جمع کی، ان میں سے چاند ایک حدیث آپ کی خدمت میں۔ سعید ابن مسیب کہتے ہیں کننا عندہ ام سلمہ رضوان اللہ تعالی علیہا کے رسول اسلام کی زوجہ مبارکہ ام المومنین رضوان اللہ تعالی علیہا، یہ نیک بیوی رسول اسلام کی، ان کے خدمت میں ہم حاضر تھے۔ فتذاکرنا المہدی علیہ السلام، تو ہمارا آپس میں گفتگو ہوئی مہدی علیہ السلام کے بارے میں، ہم نے بات کی۔ فقالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو جناب ام سلمہ جو حدیث قصہ میں بھی انما یرید اللہ کی جب آیت کی شان نزول میں ہم حدیث قصہ پڑھتے ہیں جو اہل سنت اور شیعہ مصادر، اس میں بھی جناب ام سلمہ کا ذکر ہے، اور وہ آئی تھی کہ میں بھی چادر کے نیچے آ سکتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تھا انت علی الخیر، اے ام سلمہ تو خیر اور نیکی کے اوپر ضرور ہے، لیکن اس چادر کے نیچے نہیں آ سکتی۔ تو رسول اسلام یہ بتا رہے تھے بے شک میری زوجات جو نیک بھی ہیں پھر بھی ان کا جو ہے اپنا مقام ہے، لیکن جو میری اہل بیت ہیں جو آیت تطہیر ہے جن کو اللہ نے پاک کیا ان کا اپنا مقام ہے۔ اس مقام پہ میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مہدی علیہ السلام کے بارے میں جب بات چلی تو جناب ام سلمہ فرماتی ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یقول المہدی من ولد فاطمہ سلام اللہ علیہا، کہ جو مہدی علیہ السلام ہوں گے وہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی اولاد میں سے ہوں گے۔ تو یہ پہلی حدیث ہے جو ابن سنن ابن ماجہ کے اندر جو ہے موجود ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث بھی اس مقام پہ میں عرض کر دیتا ہوں، بہت سارے علماء نے لکھی ہے، یہ اس جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بیان کیا تھی اس کو بھی بہت سارے علماء نے لکھا ہے۔ یعنی جب بہت سارے علماء، بہت سارے محدثین مختلف ادبار میں، مختلف کتب میں، مختلف اسناد سے، مختلف راویوں سے جب ایک بات کو ذکر کیا جا رہا ہے، بار بار ریپیٹ کیا جا رہا ہے، اور قرآن بھی تائید کر رہا ہو آیات کے ذریعے سے، تو اسی طرح جو ہے بہت ساری اور احادیث بھی کر رہی ہوں تائید، تو اس کا مطلب ہے وہ بات اتھینٹک ہے، معتبر ترین بات ہے اور ازر من الشمس ہے۔ جیسے کہ انی تارکن فیکم الثقلین والی حدیث متواتر اور معتبر ترین سنی شیعہ مصادر میں متفق علیہ حدیث ہے، تو جب قرآن اور اہل بیت جدا ہی نہیں، ہر زمانے میں قرآن کے لیے کوئی نہ کوئی خدا کی طرف سے ہادی ہیں، اور اس کے بعد جو امام مہدی علیہ السلام کا انکار کرنا یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ خلفائے اثنا عشر والی حدیث لے لیں، اسی طرح من لم یعرف امام زمانے مات میتۃ الجاہلیہ والی حدیث کو لے لیں، جو اپنے وقت امام کو نہیں پہچانتا، قرآن بھی کہہ رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ تو یہ ساری باتیں جب ہم جمع کرتے ہیں، اس کے بعد جب انکار اور پھر بندہ اپنے آپ کو عالم بھی کہے، تو یہ بات کہاں سے کہاں جائے گی۔ اس کے بعد مجھ صاحب جو حدیث اسی سنن ابن ماجہ میں ہے، روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یخرج ناس من المشرق، کہ مشرق سے ایک لوگوں کا بہت بڑا مجموعہ نکلے گا۔ اب مشرق کہاں ہے؟ بعض مراجع نجف سے میں نے سنا اس کی جو مشرق، ان روایات جو اہل سنت مصادر میں بہت سارے لوگوں نے اس روایت کو بھی ذکر کیا ہے کہ مشرق ہے پاکستان، چونکہ مشرق کیسے سمجھا پاکستان مشرق ہے؟ کیونکہ جو نماز پڑھی جاتی ہے قبلہ رخ کعبہ مغرب کی طرف وہاں غالباً پاکستان میں ہے، تو پاکستان کے لوگوں کو انہوں نے کہا یہ اگر روایت جو ذکر ہوئی ہے یہ پاکستان کے لوگ ہیں جو ہے قیام کریں گے، فَيُوَتِّعُونَ لِلْمَهْدِي علیہ السلام، یعنی سلطان سنن ابن ماجہ والے اس حدیث میں لکھتے ہیں آگے توضیح بیان کرتے ہوئے کہ یہ مشرق سے جو لوگ آئیں گے یہ امام مہدی علیہ السلام کے لیے تمہید مہیا کریں گے، اور اس کی آگے بالکل کلیئر کٹ بات لکھ دی ہے سنن ابن ماجہ والے نے کہ ان کی حکومت کے لیے جو ہے وہ زمین ہموار کریں گے۔ تو اگر یہ روایت جو اہل سنت مصادر میں بھی ذکر ہوئی تو شیعوں کے مصادر میں، اس روایت سے بشارت ہے مشرق میں رہنے والے لوگوں کے لیے کہ وہ خوش قسمت ہیں جو امام زمانہ علیہ السلام کے لیے کام کر رہے ہیں، امام زمانہ کی
کہ فکر کو لے کے اپنی زندگی اور ان کی طاعت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے الحمدللہ بشارت۔ مہندیت پہ بہت کام ہو رہا ہے پاکستان میں، بہت جو ہے وہ اس کے اوپر کاوش ہو رہی ہے تاکہ جو ہے وہ اپنی نوجوان نسل کو بھی جو ہے وہ اس سے آگاہ اور آشنا کیا جا رہا ہے، بہت زیادہ اس کے اوپر جو ہے وہ الحمدللہ ورک کیا جا رہا ہے۔ سنن ابن ماجہ اگر سے حدیث تمام ہو گئی ہیں تو آگے بڑھوں گے قبلہ۔ جی بسم اللہ۔ جی، سنن ابن داؤد اور امام زمانہ روح باروان الفقہ۔ جی، یہ سنن ابی داؤد جو ہے یہ وہ کتاب ہے، معتبر ترین کتاب ہے اہل سنت کی، اور یہ اس کے رائٹر جو ہیں یہ بھی جو ہے 3ری صدی ہجری کے بالکل ابتدا میں یہ پیدا ہوئے ہیں 202 کے اندر، اور بہت بہت قدیم ہے۔ معروف ترین کتاب انہوں نے صحیح، باقاعدہ امام مہدی علیہ السلام کے حوالے علیہ سے الصلوۃ پوری ایک والسلام کتاب صلی اللہ۔ لکھی، اور اس میں رسول اسلام سے جابر ابن سمرس روایت کرتا ہے کہ میں نے رسول اسلام سے سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یقول لا یزال ھذا الدین عزیزا الی 12 خلیفہ، کہ یہ دین ہمیشہ عزت میں رہے گا 12 خلیفوں تک۔ فقال فکبر الناس وزجوا، لوگوں نے اللہ اکبر کہا جنہوں نے یہ حدیث سنی۔ ثم قال کلمہ خفیہ قلت لابی یا ابا ما قال قال کلهم من قریش، یہ جو 12 خلیفے ہیں ان جب تک یہ رہیں گے دین عزت میں ہے۔ تو آخر میں ایک راوی کہتا ہے میں نے بات نہیں سنی رسول اسلام کی، تو آپ نے والد گرامی سے پوچھا تو انہوں نے فرما رہے ہیں کہ یہ سارے 12 خلیفے قریش کے خاندان سے ہیں، ایک ہی خاندان سے ہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا تذکرہ کہ ایک کے بعد دوسرے امام اور خلیفہ رسول آئیں گے اور یہ دین عزت میں رہے گا۔ آج بھی جو عزت مسلمانوں کو مل رہی ہے وہ جو امام مہدی علیہ السلام کی امامت پہ یقین رکھتے ہیں اور ان کے آباء و اجداد اور ان کے فرامین پہ چلتے ہوئے کفر و شرک و ظلم و ستم کے سامنے ہر جگہ کھڑے ہیں، اسی وجہ سے وہ امام کی برکت سے، امام کے وجود کی برکت سے، امام پہ عقیدہ رکھنے کی برکت سے اس دین کو جو اصلی حقیقی دین ہے، جو غدیری دین ہے، جو غدیر سے لیا گیا، اس دین کو آج بھی عزت بالکل مل ایسے رہی ہے اور ہر زمانے میں ملی ہے، تو انہی کے صدقے اور وجود سے ملی ہے۔ کیونکہ اس وقت واحد جو ہے وہ مکتب تشیع ہے جو اس وقت پورے عالمی استعمار کے سامنے اپنی پوری طاقت و قدرت کے ساتھ، اپنی پوری حمیت کے ساتھ، اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ مکتب حسینی کا دفاع کر رہا ہے، اور صحیح تعلیمات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچائیں، جو اسلام ناب اسلام محمدی ہے اس کی اصل شبیہ کو کامل طریقے سے جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ کسی ظالم کے آگے، کسی جابر کے آگے، کسی جو ہے وہ ایک موز اور طاقت کے آگے تشیع جھکنے کو تیار نہیں ہے اور نہ جھکے گا۔ تو قبلہ آگے بڑھتے ہیں، اگر سنن ابی داؤد سے حدیث مکمل ہو گئی تو ابھی ایک اور حدیث میں عرض کر دیتا ہوں، بسم چونکہ اللہ۔ بعض احادیث ایسی ہیں جو ڈیفرنس ہیں پچھلے ان کی اور پچھلی بک کے اندر جو ذکر ہوا ہے، تو اگر ایک اور نئی حدیث آتی ہے تو اس کو بھی میں انشاءاللہ جی ذکر کروں جی گا۔ جو اسی ریپیٹ ہو سنن رہی ہیں وہ ابی چھوڑ لیں داؤد، آپ، جی اس جو ریپیٹ سنن ہو رہی ابی ہیں وہ چھوڑ داؤد لیں آپ۔ میں ایک روایت ہے، فرماتے ہیں، اور اس روایت کو رسول اسلام سے نقل کیا گیا، لو لم یبق من الدنیا الا یوم، رسول اسلام فرماتے ہیں اگر دنیا میں سے قیامت آنے سے پہلے ایک ہی دن فقط اگر بچ جائے، لطول اللہ ذالک اليوم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ایک دن کو بہت زیادہ لمبا کر طویل دے دے گا، گا، حتی سبحان اللہ۔ یبعث فیہ رجلا من اہل بیتی، یہاں تک کہ اس ایک آخری دن قیامت سے پہلے جو اتنا لمبا ہو جائے گا، اس دن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری اہل بیت سے ایک شخص کو ضرور مبعوث کرے گا، یواتی اسمہ اسمی، جس کا نام میرے نام پہ میرے ہوگا، نام اور پہ 12ویں امام کا نام وہی ہے جو رسول اسلام کا نام ہے۔ صلی اللہ علیہ اس کے وسلم۔ بعد فرماتے ہیں یملا اور ارض قسطن وعدلن کما مولت ظلمن و جورا، تو یہ میرے بیٹا میری نسل میں سے، میری اولاد میں سے، جو جناب فاطمہ کی اولاد میں سے، جیسے روایت میں ذکر ہوا ہے، یہ زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے پر کر دیں گے جس طرح وہ ظلم و ستم سے پر ہوگی۔ تو اس روایت میں بھی یعنی رسول اسلام اپنی امت کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ مہدی علیہ السلام پہ اتنا یقین رکھیں کہ بے شک ایک دن ہی کیوں نہیں باقی رہ گیا، پھر بھی ظہور
امام علیہ السلام اور ان کا قیام اور اسلام کی نصرت حتمی چیز ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی قطعی ہے، گنجائش نہیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ آگے بڑھتے ہیں اور اسی طرح سے الحمدللہ جو قدیم ترین کتب ہیں، قدیم ترین جو ہے وہ اسناد ہیں، ساری محدثین کی زبانی، مورخین کی زبانی، کیا کچھ جو قدیمی علماء اہل سنت نے کیا کچھ لکھا، تمام مکتب فکر اسلام کے جن کے اوپر متفق ہیں، ہم وہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ اس میں سے کچھ بھی جو ہے وہ شیعہ مکتب فکر سے پیش نہیں کیا جا رہا کہ یہ کہا جائے کہ جی آپ اپنے ہی عقیدے پر اپنی ہی کتابوں سے دلائل دے رہے ہیں۔ ہم اپنے عقیدے پر غیر جو فرقے ہیں ان سے جو ہے وہ اس کے اوپر دلائل دے رہے ہیں۔ پوری ملت اسلامیہ کے مختلف مشرب، مختلف مکاتب فکر کا مجموعہ جو ہے اس وقت آپ کی خدمت میں اس کا نچوڑ پیش کیا جا رہا ہے، اور اس پروگرام کو مرحلے وار لے کر آگے بڑھا جائے گا۔ اس کے اندر رجت کا ذکر ہوگا، اس کے اندر ظہور کی کیفیت کا ذکر ہوگا، اس میں جو ہے وہ نشانیاں، جو علامات ہیں اس میں غیر حتمی کتنی ہیں، وہ کئی سو ہیں یا کئی ہزار ہیں، ان کی رفتار کیا ہے، کس رفتار سے پوری ہو رہی ہیں، ہم کس دور میں جی رہے ہیں، علامات حتمی کون سی ہیں اور ان کی شناخت کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، ان تمام چیزوں کو مرحلے وار اس پروگرام کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ قبلہ صحیح ستہ میں سے سنن ترمذی کیا کہتی ہے؟ جی، یہ سیاہ ستہ اتنی معتبر ترین کتابیں شمار ہوتی ہیں اہل سنت کے ہاں، کہ جو ان میں احادیث آ جائیں ان کو صحیح نام سے ہی جیسے ظاہر ہے ان کو صحیح سمجھا جاتا ہے، اور تھوڑا بہت بعض ان کے محدثین نے اعتراضات کیے، اگرچہ ان میں بھی بہت ساری ضعیف حدیثیں ہیں، لیکن ان کو معتبر ترین کتابیں سمجھا جاتا ہے قرآن کے شمار بعد۔ کر اسی میں سنن الترمذی جو اہل سنت کی معتبر ترین کتاب ہے، سنن الترمذی، اس کے رائٹر بھی 209 ہجری میں اس کے رائٹر جو ہے وہ پیدا ہوئے، لہٰذا یہ تیسری صدی ہجری شروع ہوئی ہے، دوسری صدی ہجری کے علماء سے بات شروع ہوئی تھی، تو تیسری میں ہم پہنچ چکے ہیں، پہنچ گئے ہیں لہٰذا الحمدللہ۔ اس میں بھی یہ عالم دین اپنی اس کتاب میں جو ہے وہ لکھتے ہیں بعض احادیث کو، ان میں سے ایک حدیث وہی جو پچھلی کتاب میں بھی ذکر کی تھی، اور یہ حدیث بھی ابو ہریرہ سے ہے، قال اللہ لم یبقى من الدنیا الا یوم لطول اللہ ذلك اليوم حتى یلی من اہل بیتی رجل یعاتی اسمہ اسمی، جس طرح پچھلی کتاب میں ایک روایت گزری ہے، وہی تقریباً الفاظ ہیں، وہی معنی ہے کہ اگر ایک دن بھی دنیا سے باقی رہ گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص ضرور آئے گا اور وہ پوری دنیا کے اوپر اس کی حکومت قائم ہوگی اور زمین کو حکومت عدل و قائم ہوگی۔ انصاف سے پر کر دیں۔ صحیح۔ سنن ترمذی سے آپ کی خدمت میں حدیث پیش کی، اور وہ حدیثیں جو کہ ریپیٹ ہو رہی ہیں تمام کتابوں میں، ان کو صرف ایک مرتبہ جو ہے وہ ذکر کر کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ جن کتابوں کے حوالے پیش کریں، اس میں جو نئی احادیثیں آ رہی ہیں جو کہ پچھلی سے مطابقت نہیں رکھتی، وہ ان کو جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ریپیٹ کو ایک ہی مرتبہ لیا جا رہا ہے، اس کو ہم پیش نہیں کر پا رہے ہیں۔ معجم کبیر میں امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ جی، یہ معجم کبیر حافظ طبرانی، حافظ کہتے ہیں پرانے زمانے میں جو ہے وہ اس عالم کو کہا جاتا ہے جو احادیث کو لکھتے تھے، یاد کرتے تھے۔ یہ بھی بڑی معتبر ترین کتاب ہے اہل سنت کی، اور 260 کے اندر اس عالم دین کی جو ہے وہ ڈیٹ آف برتھ ہے، پیدا ہوئے، اور اس معجم کبیر یہ سارے مصادر ہیں اہل سنت کی کتابوں کے مصادر ہیں، پرانے نسخے ہیں، اس میں بھی یہ عالم دین ذکر کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود جو بہت ہی معتبر ترین سنی شیعہ کے نزدیک ایسے صحابی ہیں کہ جن کو معتبر ترین سمجھا جاتا ہے اور ان سے احادیث و روایات کو لیا جاتا ہے، بلکہ عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں ملتا ہے کہ جب پابندی لگائی گئی تھی رسول اسلام کے بعد جو ہے کہ احادیث کو نقل نہیں کرنا، بیان نہیں کرنا، تو یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی تھے جو اہل بیت سے بھی محبت رکھتے تھے، اور انہوں نے جو ہے نا فضائل اور محبت اہل بیت کی حدیثیں لوگوں کو سناتے تھے، جس وجہ سے ان کو باقاعدہ حکومت وقت نے ان کو کوڑے مارے، اور یہ آخری عمر تھی ان کی، اور اس وجہ سے جو ہے کچھ زخمی بھی ہو گئے تھے۔ ایک لمبا قصہ ہے یہ۔ عبداللہ ابن مسعود بڑے معتبر ترین راوی ہیں طرفین کے نزدیک، رسول اسلام سے انہوں نے سنا
کہ آپ نے فرمایا لا تقوم الساعہ حتی یملک رجل من اہل بیتی، اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی یہاں تک کہ میری اہل بیت میں سے ایک شخص جو میرا ہے وہ اس کی حکومت ہوگی جو ہے پوری دنیا کے اوپر، یواتی اسمہ اسمی، اور ان کا نام میرے نام کی طرح میرا نام ہوگا، ہے۔ یملا الارض قسطن و عدلا کما مولیت ظلمن و جورا، زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے پر کر دیں گے کہ جس طرح وہ ظلم و ستم سے پر ہے۔ بعض احادیث جو ہیں ان کا اگرچہ تکرار ہو رہا ہے، لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم سامعین کو، ناظرین کرام کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ فقط تشیع کا نظریہ نہیں، یہ علماء سنت کے معتبر ترین علماء نے معتبر ترین کتب میں ہر صدی میں بالکل ان ہر صدی میں احادیث لکھا ہے کو اس کو۔ نقل کیا ہے، اور احادیث کے الفاظ و معنی بھی یہی ہیں، اور اس کے میننگ یہ ہے کہ یہ بات 100% اتھینٹک ہے کہ امام مہدی ہیں، ان کا ذکر علیہ ہے قرآن اور السلام حدیث میں، اور وہ ان کا ظہور بھی ہوگا اور ان کی حکومت بھی قائم ہوگی اور ظلم و ستم کا وہ خاتمہ بھی کریں گے۔ انشاءاللہ گفتگو کو مزید جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں، اور کیا کچھ جو ہے وہ مختلف مشربوں اور مکتبوں کے حساب سے لکھا گیا ملت اسلامیہ کے معتبر ترین کتابیں، معتبر ترین محدثین، مورخین، ان کی جو ہے وہ اسناد آپ کے سامنے باقاعدہ پیش کی جا رہی ہیں۔ اہل سنت کے دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب کے بھائی کے خاندان کا نظریہ امام اس زمانہ روحی و ارواح الفدا کے بارے میں کیا ملتا ہے قبلہ؟ جی، یہ زید ابن خطاب جو ہیں یہ بھائی تھے عمر ابن خطاب کے، اور انہی کی نسل میں سے ایک عالم دین جنہوں نے کتاب لکھی معالم السنن، ابو سلیمان معلم حمد سن بن محمد بن ابراہیم بن خطاب، یہ ان کا سلسلہ نسب ہے۔ انہوں نے معالم السنن، اور یہ 388 ہجری میں ان کی وفات ہے، اور 319 ہجری کے اندر جو ہے یہ ان کی ولادت ہوتی ہے۔ ان کی سبحان اللہ، کتاب واہ، کا نام ہے معالم السنن، یہ یعنی معلم پرانے سن، ترین نسخوں میں سے ہے، پرانی ترین کتاب ہے، 4 صدی ہجری کے یہ عالم دین ہے، اور سلسلہ وار ہم یہ عرض کر رہے ہیں جیسے جیسے علماء ہر صدی میں گزرے ہیں ان کی بکس جو ہے ان کا ریفرنس پیش کر رہے ہیں۔ انہوں نے بھی جناب ام سلمہ سے روایت کی اپنی کتاب میں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے رسول اسلام سے سنا یقول المہدی من اطرتی من ولد فاطمہ، کہ جو مہدی علیہ السلام ہوں گے سبحان وہ میری اولاد اور اطرت میں سے ہیں اور جناب فاطمہ کی نسل سے ہوں گے۔ تو سبحان اس میں بھی جیسے ایک پچھلی کتاب میں بھی گزرا ہے، بالکل کلیئر کٹ بات کر دی گئی۔ کچھ لوگ یہ کنسیپٹ دیتے ہیں کہ مہدی پیدا ہوں گے اور وہ جناب فلاں کی نسل سے ہوں گے، فلاں کی نسل سے ہوں گے، تو اس کو بھی اہل سنت کی بکس میں بالکل رسول اسلام کی حدیث سے، اور آگے بعض احادیث آئیں گی کہ جناب فاطمہ کی اولاد اور امام حسین کی نسل سے، باقاعدہ اس کا بھی ذکر ہے روایات کے اندر، اور یہ بھی سبحان ذکر اللہ، ہوا ہے کہ اولاد امام حسین میں سے نواں یعنی 9 نمبر پہ جو سلسلہ جائے گا نسل کا، تو 9 نمبر پہ جو بیٹے ہوں گے وہ امام مہدی علیہ السلام میں تاسعہم قائمہم، کہ امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے سبحان اللہ، 9 سبحان اللہ، واہ، نمبر پہ جو ہوں گے وہ قائم ہے علیہ السلام، وہ مہدی علیہ السلام۔ اتنی کلیئر کٹ باتیں حدیث میں کتنے رسول کلیئر اسلام ہے۔ نے فرما دی، اہل سنت کے مصادر میں بھی ہیں۔ اب کوئی اتنا تھوڑا سا پچھلے شاید پروگرام میں اس سب آپ نے اس بات کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا تھا کہ اگر امام مہدی علیہ السلام امام حسین کے 9 نمبر پہ بیٹے وہ ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد ان کا بیٹا جو ہے وہ دنیا میں آ چکے ہیں، اور پھر اگر کوئی امام حسن عسکری دنیا سے چلے گئے، اب دوبارہ تو نہیں وہ دنیا میں آئیں گے، کہ رجت کے عقیدے سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں، تو ایگزیکٹلی، دوبارہ تو نہیں، پھر اب ان کی پھر شادی اور پھر اولاد ہوگی، تو اس کا میننگ یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام موجود ہیں۔ یہ بہت اچھا ایک موجود عقلی ہے، نقطہ تھا جو ان حدیث سے ہی سمجھا جا رہا ہے۔ بالکل بالکل۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ قدیم ترین کتابوں کے ریفرنسز پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مطلب بعد کی کتابوں میں تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آئمہ کا دور گزر گیا تھا، اور 11 جو ہے وہ امام جو ہے وہ بقول تشیع کے وہ ظاہر تھے، اور 12ویں کی غیبت انہوں نے خود سے کر دی، اور 11 کے نام کے بعد 12ویں کا سلسلہ جوڑ کے اثنا شریعت کو بچا لیا، یہ کوئی کہہ سکتا ہے، مگر ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ ہم قدیم ترین کتابیں وہ پیش کر رہے ہیں
جو کہ ان کے ابھی دنیا میں آنے سے پہلے کا ذکر ہے، یعنی ابھی سلسلہ امامت اتنا آگے گیا ہی نہیں ہے. ہم اس وقت جو ہے اس وقت سے یہ کتابیں پیش کر رہے ہیں، یہ ریفرنسز پیش کر رہے ہیں، یہ نسخے پیش کر رہے ہیں، تاکہ یہ دلیل ثابت ہو جائے کہ یہ حدیث صحیح ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروردگار کے دیے ہوئے علم سے یہ کلام کر رہے ہیں. کسی اور کی یہ جرت بھی نہیں ہو سکتی جو کہ اتنی صدیوں کے آگے جو وہ دیکھ سکے اور ایک سلسلے کو بیان کر سکے کہ کس کا فرزند کون ہوگا اور اس کا فرزند کون ہوگا اور اس کا فرزند کون ہوگا. اور ان تمام سلسلے کو کوئی جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتا کہ جب تک پروردگار کا حکم نہ ہو اور وہاں سے علم کا سلسلہ جو ہے وہ جڑا ہوا نہ ہو. قبلہ تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں. حاکم نیشا پوری کی کتاب مستدرک کیا کہتی ہے؟ جی، آپ نے جو بڑا اچھا پوائنٹ دیا، اس میں یہ تھوڑا سا ایڈ کروں گا کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آج لوگ انکار کر رہے ہیں امام مہدی علیہ السلام کے وجود کا، ان سے ایک کویسچن ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت سے، جیسے آپ بتا رہے تھے کہ وہ یہ خبریں دے رہے ہیں اور متواتر ہر صدی کے علماء نے لکھا، ہر صدی کے محدثین نے اپنی معتبر کتابوں میں لکھا، اور جمہور شیعہ سنی عوام کا بھی یہ عقیدہ، اتنا مشہور ترین یہ نظریہ تھا اور بہت ساری احادیث صادر ہوئی ہیں اس حوالے سے. تو لہٰذا اسی وجہ سے تو بنو عباس جو ہے وہ ہر امام کے قتل، اور بنو امیہ بھی، اور اسی طرح آخری امام کے قتل کے لیے درپے تھے اور تلاش میں تھے. امام حسن عسکری علیہ السلام کو قید و بند میں رکھا تاکہ امام مہدی علیہ السلام دنیا میں تشریف نہ لا سکیں، اور لہٰذا ان کے دنیا میں آنے سے پہلے کی یہ حدیثیں پہلے کے علماء ہیں. تو جب پہلے کے علماء اور پہلے کی حدیثیں یہ خبر دے رہی ہیں کہ وہ آئیں گے اور ضرور آئیں گے، تو پھر انکار کیسا؟ یہ تو رسول کی رسالت کا انکار اس سے لازم آتا ہے. یعنی جو یہ تو چیز کوئی بھی، ثابت یہ ہو تو جائے کوئی بتا نہیں حدیث سکتا سے، قبلہ، قرآن. یہ تو کوئی بتا ہی نہیں سکتا، یہ تو کوئی بتا ہی نہیں سکتا کہ کس کی نسل سے کتنے کتنے فرزند پیدا ہوں گے اور کس کی نسل آگے بڑھے گی، اس کے فرزند کا نام کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا. بیچ میں کوئی لاولد بھی ہو سکتا ہے، مطلب کوئی اس طرح سے کر سکتا ہی نہیں، سوائے اس کے کہ یہ احادیث پیغمبر ہو اور علم کا سلسلہ خدا کی جانب سے ہو، تاکہ بالکل ویسے ہی ہوتا ہوا چلا جائے. اس کا انکار کرنا جو ہے وہ ممکنات میں سے نہیں ہے. اس کا انکار نہیں، عقلی جو ہے عقل اس کی اجازت نہیں دیتی کہ انکار کیا جائے. دو چیزیں موسی صاحب آپ کی بات سے میرے ذہن میں آئی، میں ایڈ کر دیتا ہوں، بہت مست ہیں. ایک تو چیز یہ ہے کہ ابھی انشاءاللہ مصادر آئیں گے اہل سنت کے، ان میں باقاعدہ ایک ایک امام کا نام ذکر ہوا ہے. امام مہدی علیہ السلام کا شجرہ نسب بھی ذکر ہوا ہے کہ فلاں کے بیٹے، وہ فلاں کے بیٹے، ان کے دادا فلاں، یہ سارا نسب ائمہ کا سلسلہ باقاعدہ امام مہدی علیہ السلام کا نسب علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں حدیثوں سے یہ بیان کیا ہے. ایک تو یہ چیز ہے کہ وحی الہی سے یہ بات ہو رہی ہے، ورنہ مستقبل کی خبر کون دے سکتا ہے؟ عام انسان تو یہ کر نہیں سکتا. دوسری بات اس پہ یہ عرض کروں گا کہ جتنی بھی حدیثیں ہیں اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ مثال کے طور پہ وہ جو ہے سیولدو، یعنی ان حدیثوں میں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ پیدا ہوں گے، بلکہ یخرجو یظہرو، یہ جو خصوصاً قیام حکومت جی ہاں، امام علیہ جی السلام ہاں، کی حکومت کے سبحان اللہ، قائم واہ اور واہ، پوری بہت دنیا عمدہ. کو عدل و انصاف پر کرنے کی بات ہے. ان حدیثوں میں لفظ جو استعمال ہوا ہے کہ وہ خروج کریں گے، وہ قیام کریں گے، وہ ظاہر ہوں گے، یہ جملے جب ملتے ہیں تو اس کے میننگ یہ ہے کہ اپنے ظہور سے پہلے وہ موجود ہیں دنیا میں، اس لیے تو ظہور ہوگا، ورنہ ضرور وہ کریں گے، ہاں، دوسرے ورنہ الفاظ اس پیدائش کے میں لیے بات یوز ہوتی. کیے جاتے ہیں. ہاں، ورنہ جی جی ورنہ پیدا ہونے پہ پہلے اصرار ہوتا نا، اس پہ بات ہوتی کہ کہاں ہوں گے، کس کے یہاں ہوں گے، کیا سلسلہ ہوگا. چونکہ یہ بات طے تھی کہ جو ہے وہ اپنا وجود رکھتے ہیں، تو پھر آگے کی بات ہوئی کب ظہور کریں گے اور کب قیام کریں گے. فردوس اخبار میں کیا ملتا ہے قبلہ؟ تیزی کے ساتھ آگے بڑھنے جی، کی ابھی کوشش میں کریں گے، وہ ہمارے پاس پچھلے ٹائم آپ کم کے رہ رہا ہے. کوشچن کا عرض کر رہا ہوں. یہ مستدرک علی الصحیحین، یہ کتاب جو ہے جی ہاں، بڑی معتبر، حاکم نشاپوری، مشہور، سوری. معروف ترین کتاب ہے، مستدرک علی الصحیحین. اس بک کو اس لیے صحیحین میں عرض کر دیتا ہوں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، یہ دو جو سب سے زیادہ معتبر ترین کتابیں ہیں. انہی میں سے جو حدیثیں ان رہ گئی تھی، حاکم نیشاپوری جو مشہور ترین معتبر ترین اہل سنت کے محدث ہیں، انہوں نے انہی دو صحیح مسلم صحیح بخاری کے اوپر جو ان سے روایتیں رہ گئیں، انہوں نے اور حدیث کو جمع کیا اور کہا کہ یہ بھی ان کے ساتھ ملک ہونی چاہیے اور یہ بھی صحیح روایتیں ہیں.
لہٰذا حاکم نیشاپوری جو 4 صدی کے عالم دین ہیں، 321 ہجری میں ان کی ولادت ہے، انہوں نے ایسی حدیثوں کو جمع کیا کہ جو صحیح بخاری میں نہیں تھی، لیکن کہا کہ ساتھ ایڈ ہونا چاہیے۔ اس میں اس کتاب کے اندر انہوں نے جو احادیث لکھی ہیں اس میں یہ فرماتے ہیں، ابی سعید رضوان اللہ تعالی علیہ، یہ بھی معتبر ترین صحابی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی وسلم اللہ علیہ وسلم المہدی منا اہل البیت، کہ مہدی علیہ السلام جو ہے وہ ہم اہل بیت میں سے ہوں گے۔ یہ بات کلیئر ہو گئی۔ پھر فرمایا، آگے ان کی کچھ خصوصیات بیان کی، پھر فرمایا یملؤ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، اس زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح پر کر دیں گے جس طرح ظلم و ستم سے پر ہوگی۔ تو لہٰذا اس روایت میں، اور ایک اور روایت اس مقام پہ میں عرض کر دیتا ہوں، رسول اسلام سے وہ بھی روایت ہے، رسول اسلام ذکر کر رہے تھے مہدی علیہ السلام کا، تو فرمایا فقال نعم هو حق وهو من بنی فاطمہ، مہدی علیہ السلام حق ہیں اور اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہا میں سے ہیں۔ یہ دوسری حدیث ہے۔ لہٰذا ان دو حدیثوں کو اگر ہم دیکھیں تو ان سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے، اس مشہور ترین معتبر ترین مستدرک علی الصحیحین حاکم نیشاپوری جیسے عالم محدث نے 4 صدی ہجری میں اس بات کو لکھا کہ رسول اسلام نے کلیئر کہا کہ اولاد فاطمہ میں سے ہوگا اور زمین کو عدل و انصاف سے وہ پر کر دیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ آگے بڑھتے ہیں، فردوس اخبار میں کیا ملتا ہے؟ یہ بھی قدیم ترین نسخے ہیں، اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ اللہ جی، فردوس الاخبار جو ہے، اس کے جو رائٹر ہیں یہ 5ویں صدی ہجری کے عالم دین ہیں، محدث ہیں۔ 445 ہجری میں یہ دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے اپنی کتاب جو ہے، اسی کتاب فردوس الاخبار کے اندر حذیفہ یمانی رضوان اللہ تعالی علیہ معتبر ترین صحابی ہیں، طرفین کے، شیعہ سنی کے ہاں معتبر ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کو رسول اسلام کے جب غدیر سے واپسی پہ جو قتل کا پلاننگ کی گئی، اور بعض کہتے ہیں بعض اور مقامات سے واپس آ رہے تھے کسی جنگ سے، تو اس پلاننگ میں جو ہے اپنا تبوک کے بارے میں ملتا ہے کہ تبوک پہ جب رسول اسلام کے واپسی پہ قتل کی پلاننگ کی گئی بعض منافقین نے، تو پہاڑی سے جب آپ کی ناکہ جو ہے نا وہ گزر رہی تھی تو انہوں نے پتھر لڑکھانے کا پروگرام بنایا تاکہ ناکہ گرے گی، رسول اسلام جو ہے وہ شہید ہو جائیں گے اسی طرح۔ تو اس وقت اللہ نے ارینجمنٹ کیا اور آسمانی بجلی جو ہے وہ چمکی، تو انہوں نے چہروں پہ نقاب ڈالی ہوئی تھی، حذیفہ کو رسول اسلام نے دکھا دیا کہ دیکھیں، انہوں نے اونٹ پہچان لیے، جیسے آج لوگ گاڑیوں کے نمبروں سے گاڑیوں کی وہ پہچان لیتے ہیں، اس زمانے میں اونٹوں سے بھی پہچان لیے کہ فلاں کا اونٹ ہے، فلاں کا اونٹ ہے۔ انہوں نے وہ پہچان لیے لوگ جو تھے، اور رسول اسلام نے فرمایا کہ یہ راز ہی رہے، سیکرٹ رہے، اس کو بیان نہیں کرنا۔ لہٰذا جناب حذیفہ یمانی جو ہیں وہ اس بات کو راز میں رکھتے تھے۔ تو یہ وہ صحابی ہیں جو منافقین کو جانتے تھے، اور بعد میں یہ بھی ذکر ملتا ہے نا کہ کچھ منافقین پوچھتے بھی تھے ایک دوسرے سے کہ کہیں ہمارا نام تو نہیں لیا رسول اللہ نے، یہ بھی تو پوچھتے تھے، یہ بھی ذکر ملتا ہے۔ جی بالکل، باقاعدہ اہل سنت بعض علماء کی ویڈیو کلپس بھی آ چکی ہیں اس موضوع پہ۔ تو میں اتنا کہتا ہوں، ان سے روایت کی گئی اس کتاب میں، المہدی رجل من ولدی، کہ مہدی علیہ السلام میری اولاد میں سے ہیں، وجہہ کل قمر دری، جن کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا، اور مزید ان کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، اسی طرح وہ باقی روایات میں بھی یہ بات آ رہی ہے مسلسل اور ترتیب آ رہی۔ اسی کتاب میں ایک اور روایت ہے، المہدی من ولد فاطمہ سلام اللہ علیہ، المہدی من اہل البیت یصلح اللہ له الامر فی لیلۃ واحدہ۔ بعض روایت میں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی، یہ بھی مختلف کتابوں میں روایت آئی، مہدی علیہ السلام کے حکومت کے قیام کے لیے جو سارا تمہید کا سلسلہ ہے اور ایک ارینجمنٹ ہے، اس کو ایک رات میں پروردگار عالم جو ہے وہ مرتب کر کے امام کے ظہور کے لیے زمین ہموار کر دے گا۔ یہ بھی روایات میں ملتا ہے، اور اس بک کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ بالکل بالکل، یعنی جب خدا چاہے گا تو وہ
ایک رات میں تمہارے معاملے کو درست کر دے گا. یہ حدیث جو ہے یہ آپ نے اہل سنت کے مدعوے سے پیش کی، یہ ہمارے کی یہاں بھی میں نے پڑھی ہے اور اسی طرح سے بیان ہوئی ہے. آگے بڑھتے ہیں، تھوڑا سا وقت ہے ہمارے پاس. بغوی شافعی کیا کہتے ہیں قبلہ؟ جی، ان کی کتاب ہے مصابیح السنہ. مصابیح السنہ کتاب کا نام ہے، اور صحیح. یہ شافعی عالم دین ہیں، اور یہ 5ویں صدی ہجری کے عالم دین ہیں. ان کی ولادت 436 ہجری میں ہوئی. انہوں نے جو احادیث امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے جمع کی، صلی ان اللہ میں سے ایک حدیث رسول اسلام سے عبداللہ ابن مسعود سے نقل کرتے ہیں: لا تذهب الدنیا حتی یملک العرب رجل من اہل بیتی یواتی اسمہ اسمی. آگے دوسری روایت میں ہے کہ یہ دنیا جو ہے ختم نہیں. ایک تو یہ روایت ہے کہ دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری اہل بیت میں سے ایک جو ہے شخصیت ایسی ہوں گی جن کی حکومت ہوگی. اور دوسری روایت میں اگر دنیا میں سے ایک دن بھی رہ گیا، اس کتاب میں بھی ہے، تو خدا اس دن تو کو بھی لمبا ضرور کر ہوگا. دے گا، اور وہ امام مہدی علیہ السلام کو ظلم و ستم سے اس دنیا کو پاک کر دیں گے. اور وہ آخر میں اسی سبحان اللہ. کتاب میں فرماتے ہیں: یقول المہدی من اطرتی من ولد فاطمہ. جیسے سابقہ صلی کتب میں اللہ علیہ. گزری ہے کہ میری اولاد میں سے جناب فاطمہ کی نسل سے مہدی سبحان ہوں اللہ. گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تھوڑی سی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کیونکہ ٹائم ہمارے دامن وقت میں اب زیادہ گنجائش نہیں ہے. ابن اثیر کی احادیث امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں ابن اثیر؟ جی، جامع الاصول، یہ ابن اثیر کی کتاب کا نام ہے جامع الاصول. اور جامع وہ الاصول. ابن اثیر بڑے مشہور و معروف محدث ہیں، اور اکثر اہل سنت اور تشیع کے جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں امور سے ان کے نام کو جانتے ہیں. 544 ہجری میں یہ دنیا میں آئے، یعنی 6 صدی ہجری کے یہ عالم دین ہیں. اور انہوں نے بھی ابو ہریرہ سے روایت نقل کی ہے. رسول اسلام فرماتے ہیں: والذی نفسی بیدی، کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس کی قسم اٹھا کے آپ نے ایک آیت پڑھی: وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. اس آیت کو جو قرآن کے حوالے سے ہم عرض کر چکے ہیں پہلے کہ موت سے پہلے اہل کتاب جو ہیں امام زمانہ جب ظہور کریں گے تو اس وقت سارے اہل کتاب آپ پہ ایمان لے آئیں گے. اس آیت کی تعویل و تفسیر صاحب کا ہم بیان کر چکے ہیں، اور یہاں پہ بھی ذکر ہوئی ہے، اور اس کی ریزنز بھی بیان کی گئی روایات میں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے کہ وہ جناب امام زمانہ علیہ السلام کے علیہ پیچھے السلام نماز صلی پڑھ اللہ. رہے ہیں، تو عیسیٰ سبحان علیہ اللہ. السلام بھی اپنی امت کو بلائیں گے امام مہدی علیہ السلام پہ ایمان لانے کے لیے اسلام کی طرف. اللہ اکبر. اس وجہ سے بہت سارے کرسچینز اور اسی طرح یہود بھی جب کرامات ہے امام زمانہ اور ان کے اصحاب کی بالکل کرامات، پانی پہ چلنا، یہ بہت ساری روایت کا سلسلہ تفصیلی آئے گا، متوجہ ہوں گے. تو وہ بغیر جنگ کے بہت سارے لوگ جو ہے وہ ایمان لے آئیں گے. تو اس مقام پہ بھی رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ نے وآلہ ایک وسلم لمبی صلی اللہ. روایت ہے، اس میں تقریباً جو ہے یہ اس کا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. آخر میں جو ہے وہی تقریباً جو پچھلی روایات میں جملے گزرے ہیں. جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اس روایت میں صلی اللہ. کہ وہ ان کا وہ تشریف لائیں گے چوتھے آسمان سے. تو اس کا خلاصہ بالکل میں نے ٹھیک. آپ خدمت میں پیش کر دیا. ایک اور صحیح. روایت ایک اسی پوائنٹ. ہاں. عالم دین نے ایک اور روایت اپنی کتاب میں جو پیچھے بھی گزری ہے: لو لم یبق من الدار الا یوم. ایک اور پھر وہی پچھلی روایت المہدی من اطرتی من ولد فاطمہ، یعنی جو پچھلے علماء نے لکھا ہے انہوں نے بھی ان روایات کو ذکر کیا ہے کہ مہدی علیہ السلام ضرور تشریف لائیں. بالکل ٹھیک. ایک پوائنٹ اور لے لیتے ہیں، اس کے بعد سلسلے کو روکیں گے. جو ہمارے پاس اپنے ابن ابی الحدید معتزلی شرح نہج البلاغہ البیان کتاب المطالب، یہ سب آج رک جائے گا. اس کو ہم اگلی جو ہے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ زندگی رہی تو بیان کریں گے. محی الدین ابن العربی کیا کہتے ہیں قبلہ، یہ پوائنٹ اور کلیئر کر دیں تو یہاں پر ہم گفتگو کو آج روکیں گے انشاءاللہ. جی، فتوحات مکیہ جو ہے یہ بہت معروف کتاب ہے، فتوحات مکیہ. مکی ہے. صحیح. ہاں جی، اور محی الدین صحیح. ابن عربی کی یہ کتاب ہے. اور جو علم سے ریلیٹڈ ہیں لوگ، اہل سنت یا اہل تشیع، وہ غالباً اس کو جانتے ہیں، اس کتاب کو بھی، اس کے مؤلف کو بھی.
اور یہ محی الدین ابن عربی کے بارے میں ابن اللہ بہت اختلاف بھی پایا جاتا ہے، اسے خصوصاً اہل تصوف، اہل عرفان لوگوں نے اس کو اپنا مرشد مانتے ہیں، پیر مانتے ہیں، اور اس میں حتیٰ اہل تشیع علماء کے درمیان بھی اختلاف ہے، کیا یہ شیعہ تھے یا اہل سنت میں سے تھے؟ کچھ کہتے ہیں اہل سنت عالم دین ہے، کچھ کہتے ہیں یہ شیعہ ہو گئے تھے۔ ممکن ہے جیسے ڈاکٹر اقبال آخری لائف میں شیعہ ہو گئے، اور بہت سارے سنی علماء حتیٰ سیوطی کی بارے میں ہے، اور کچھ محقق دوانی کے بارے میں ہے۔ تو یہ تسنن کے علماء ساری زندگی جو جن کے دل میں محبت اہل بیت ہوتی ہے، اہل وہ بیت علیہ السلام۔ ریسرچ چونکہ کرتے رہتے ہیں تو آخری لائف میں جا کے شیعہ ہو جاتے ہیں۔ تو ہم دونوں قولوں کو جمع کر سکتے ہیں کہ ابن عربی شروع میں تو اہل سنت میں سے تھے، لیکن ممکن ہے آخری لائف کے حصے میں خدا نے انہیں در اہل بیت پہ جو ہے نا توفیق دی، اور بارکیف یہ ایک الگ بحث ہے۔ ایک ابن آدھ منٹ عربی ہے بڑے قبلہ، مشہور معروف ہیں، اور ٹھیک ہے، ان ایک کے آدھ منٹ ہے، کوئی نظریات حدیث پیش کر دیں۔ یا سنی نے وہ آپس میں اپنے حوزات میں اپنی کتابوں میں کیا ہے، اور ان کے ڈسکس کر کے ان کے نظریات کو لیا ہے۔ یہ غالباً جب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں تو روایات کا نچوڑ لکھتے ہیں، اگرچہ انہوں نے وہ سلسلہ باقی کتابوں کی طرح نہیں ہے کہ رسول اسلام فرما رہے ہیں، لیکن وہ جو حدیث سے ایک چیز ملتی ہے یا قرآن سے، اس کو لکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں ان للہ خلیفہ یخرج وقد امتلأت الارض جورا وظلما فیملأ قسطا وعدلا، کہ اللہ کا خلیفہ جو ہے وہ خروج یعنی قیام کریں گے، ظاہر ہوں گے، اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و ستم سے پر ہوگی۔ یہاں پہ میں تھوڑا سا رکوں گا کہ انہوں نے امام مہدی علیہ السلام کو خلیفۃ اللہ کہا ہے، اللہ کا خلیفہ، جیسے آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں ہے انی جائل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ جس طرح آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے خلیفہ ہیں، اسی طرح مہدی علیہ السلام کو بھی اللہ کا خلیفہ انہوں نے کہا ہے۔ تو اس کے میننگ یہ ہیں، اہل سنت بھائیوں کو یہ میسج دے رہا ہوں کہ اگر آخری خلیفہ ہیں اللہ کی طرف سے تو پہلا بھی اللہ کی طرف سے پھر مان لیا جائے، درمیان والے کو بھی اللہ کی طرف سے مان لیا جائے۔ جب اور اگر خود ہی منتخب کر رہے تھے تو پھر 4-5 کے بعد سلسلہ کہاں جاتا ہے؟ آج کون ہے؟ یہ تو خیر ایک دوسری گفتگو دوسری طرف نکل جائے گی۔ پھر سورہ قدر بھی اشارہ کر رہی ہے، اور بہت جگہ پہ اس کا اشارہ ہو رہا ہے۔ قبلہ یہاں پہ گفتگو کو روکتے ہیں، اور انشاءاللہ محی الدین ابن عربی سے ہی جو ہے وہ اگلے پروگرام کو شروع کریں گے۔ اس کے بعد کتاب المطالب ابن ابلی حدید معتزلی، جنہوں نے شرح نہج البلاغہ لکھی، بہت مشہور و معروف عالم دین اہل سنت کے، البیان، ان تمام پوائنٹس کو آج روکا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے نشست میں ان کا ذکر ہوگا، اور جو ہے وہ بات کو پھر اور آگے لے کر ہم آگے پڑھیں گے۔ انتہائی مشکور ہیں قبلہ اور ممنون ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اہل بیت ٹی وی کو اپنا قیمتی ٹائم دیا، اور اس قدر جو ایک تمام مشربوں سے، تمام مکتبوں منابوں سے ریسرچ کا جو نچوڑ ہے وہ ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کیا۔ ہم انتہائی ممنون ہیں آپ کے۔ سلامت رہیں، خدا آپ کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے، اور پوری ٹیم جو آپ کے ساتھ ہے ہم سب کے عمل کو قبول و مقبول فرمائے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جی ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے آیت اللہ سید نسیم عباس النجفی صاحب کو، نجف اشرف عراق سے۔ ہمارا یہ پروگرام، اس میں جو ہے وہ ہماری اس پروگرام کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ہم صرف مکتب تشیع کے منابع پیش نہیں کر رہے ہیں، ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ تمام عالم اسلام کے جو مکتب سے جو منابع ہیں، جو تمام مشربوں کو شامل کر کر امام زمانہ اسلام کے حوالے سے پیش کیا جائے، تاکہ یہ نہ کہا جائے کہ یہ ہم اپنے ہی عقیدے کے حساب سے اپنے ہی منابع پیش کر رہے ہیں۔ تشیع سے ہٹ کے ہم تمام فرقوں کے منابوں کو آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں، اس کی ریسرچ کا نچوڑ آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں، اور جیسے جیسے پروگرام آگے بڑھے گا میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ علامات حتمی و غیر حتمی ظہور کس طرح انجام پائے گا، ہم کس دور میں ہیں، کیا حالات سے گزر رہے ہیں، کیا حالات ہونے والے ہیں، از نگاہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث سے ہمیں کیا کچھ ملتا ہے، اسی پروگرام کے ذریعے سے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہوا، ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات انشاءاللہ